مناظرہ اور بحث کے کہ یہ سبب کیا ہے، یہ جو لکھا گیا ہے اس کا سبب قلم ہے یا کچھ اور ہے. تو اس پر جو ہے وہ بحث ان میں ہوئی. بحث کے اندر ایک چیونٹی نے کہا گفت عام اور اسباست عام پیشاور. انہوں نے کہا کہ اصل یہ جو ہے نا انگلی کا کردار ہے، قلم کا نہیں. قلم تو بے جان ہے، قلم کا کردار نہیں، کردار جو ہے وہ انگلی کا ہے. اور کہا کہ یہ جو قلم ہے یہ تو انگلی کے تابع ہے، یہ تو بے جان چیز ہے. اگر انگلی اس کو حرکت نہ دیتی تو یہ کیسے لکھتی؟ یہ اس کے تابع ہے. اور اس طرح یعنی آپس میں وہ دو چیونٹیاں جو ہیں وہ بحث کر رہی تھیں. تو بات پھر اوپر چلتی گئی، یعنی ان چیونٹیوں دو سے فیصلہ نہ ہو سکا. ایک کا مثلا یہ موقف ہے کہ قلم سبب ہے، دوسری کہتی ہے نہیں انگلی سبب ہے. تو یہ بات پھر مزید جو ان کے ماہرین سکالر سائنسدان تھے چیونٹیوں کے، ان کی طرف بات آگے یہ موضوع پیش کیا گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو مولانا روم کہتے ہیں چلتے چلتے جو ان کے اندر سردار چیونٹی تھی، جو کچھ سمجھدار تھی، اس نے پھر اس پر گفتگو کی. تو فیصلہ چونکہ جوں مسئلہ آگے گیا تو ساتھ ساتھ زیادہ جن کی اپروچ تھی یا زیادہ ذہن کھلا تھا وہ آگے سبب بتاتے گئے. یعنی یہ جو ابتدائی طور پر تو قلم اور انگلی تک رہی، اس سے جو زیادہ پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں انگلی نہیں، ہاتھ سبب ہے. ہاتھ نہ ہو تو انگلی کیسے ہو؟ جو آگے بڑھے انہوں نے کہا ہاتھ نہیں بازو سبب ہے. پھر مزید آگے جو تھے انہوں نے کہا نہیں بازو نہیں جسم سبب ہے، کہ اگر جسم ہی نہ ہو تو بازو کیسے حرکت کرے. تو جسم تک پہنچے ہوئے تھے کہ سردار کی باری آئی. چیونٹیوں کے سردار سے پوچھا گیا کہ اب کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلہ میں، کیا فرماتی ہیں چیونٹی صاحبہ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ گفت گز صورت ببیندی ہنر کہ بخواب مرگ گردد بے خبر. اس نے کہا کہ تم اس جسم کو سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کر لے رہا ہے. کہا اس جسم کا ہنر مت سمجھو، کیونکہ یہ تو اگر سویا ہوا ہو تو پھر بھی کچھ نہیں کر لیتا، مر گیا ہو تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارے سامنے یہ جسم جب سو جاتا ہے تو پھر نہیں لکھ سکتا، اور مر جائے تو پھر بھی نہیں لکھ سکتا. تو جسم سبب نہیں ہے. تو اس سے آگے انہوں نے گفتگو چلائی اور کہا جسم تو لباس جیسا ہے، جس طرح بدن پر لباس ہوتا ہے اس لیے روح کا لباس ہے، اور یہ لاٹھی کی طرح ہے. اصل اندر روح ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی، اور اصل سبب یہ ہے، یعنی یہ چیونٹیوں کی سردار کا فیصلہ تھا کہ اصل روح ہے، نہ قلم اصل ہے، نہ انگلی سبب ہے، نہ ہاتھ، نہ بازو، نہ جسم. اصل تو جسم کے اندر جو جان ہے وہ ہے سبب. یعنی یہاں تک چیونٹیوں کی بات تھی، اور آگے ہمارے سمجھنے کے لیے اب جان کا خالق اللہ ہے. تو یہ سارا مولانا روم نے سمجھانے کے لیے لکھا کہ یہ جو آبی بخارات میں اڑے ہوئے ہیں یہ ان چیونٹیوں کی مانند ہیں جو ابتدائی کورس میں تھیں، کہ جنہوں نے کسی نے کہا کہ قلم سبب ہے لکھنے کا، کسی نے کہا کہ ہاتھ سبب ہے لکھنے کا. تو اس سے آگے جا کر اصل سبب کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے.
اسی سے ساری کائنات کے اندر سارا نظام چلتا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر تبصرہ لکھا اپنا، تو آپ صفحہ نمبر 99 پر فرماتے ہیں، چیونٹیوں کی حکایت سے بھی ان صفحاء کی تنگ نظری کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ان صفحاء یعنی جو کہلائیں اگرچہ سائنسدان یا کوئی اور نام رکھیں فلاسفہ، کہ جس طرح قلم کی حرکت انگلیوں سے، انگلیوں کی قوت بازو سے، بازو کی طاقت جان سے ہے، تو نقش کے قلم سے بنتے ہیں، جان بناتی ہے۔ نقش جو قلم سے بنتے ہیں اصل میں جان بناتی ہے، مگر احمق چیونٹیاں اپنی اپنی رسائی کے موافق ان کا فائل کبھی قلم کو بنا رہی تھیں، کبھی انگلیوں کو بنا رہی تھیں، کبھی بازو کو بنا رہی تھیں، چونکہ بے وقوف تھیں وہ چیونٹیاں ان چیزوں کو اسباب بنا رہی تھی۔ تو یوں ہی ارادت اللہ سے کوہ کاف کی تحریک ہے، اس کی تحریک سے بخارات کا نکلنا زمین کا ہلنا ہے۔ یہ احمق چیونٹیاں جنہیں فلسفی یا سائنسدان کہا جا رہا ہے، جنہیں فلسفی یا طبیعی والے کہتے ہیں، صدمہ بخارات کو سبب زلزلہ سمجھ لیا ہے انہوں نے، ان بخارات کو، اور پیچھے یعنی جس طرح مشبہ بھی وہاں جان ہے کہ اصل تو وہ پیچھے ہے، آگے پھر جو کسی کا سبب بنتا گیا سٹیپ بائی سٹیپ، تو یہ ان احمق اور بے وقوف چیونٹیوں کی طرح، یعنی اس میں کوئی آبی بخارات میں یا لاوے کے پھٹنے میں گم ہے کہ یہ سبب ہے، انہیں پتہ نہیں کہ پیچھے جا کر اصل سبب اللہ کا حکم ہے جو اس پہاڑ کو ہوتا